کتنی بھی نماز پڑھتے کیوں نہ ہو، کتنا بھی خیرات کیوں کرتے نہ ہو، کتنے بھی اللہ کے ولیوں کی محبت رکھتے کیوں نہ ہو، اپنے اندر یہ نہیں لانا چاہیے کہ میں ہی خود ہوں، میں ہی نمازی ہوں، میں ہی روزہ رکھتا ہوں، میں ہی اذان دیتا ہوں، میں ہی نماز پڑھتا ہوں، میں ہی نماز پڑھاتا ہوں۔ یہ اگر دل میں آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم سیدنا و سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے، آپ نے ابھی سنا کیا ہے۔ جو مسجد کے امام صاحب تھے وہ بڑے ہی پیارے انداز میں غریب نواز کی تعریف و تقریر کر رہے تھے۔ لوگ تو کہتے ہیں کیا اولیاء کرام کے کرامتاں بولتے، خالی کرامتاں بولتے، خالی کرامتاں بولتے۔ ارے بھائی، انسان کی تعریف کرے تو کیا کرے؟ اب انسان ہے، مسلمان ہے، اس کی تعریف کریں گے تو کیا کریں گے؟ بھائی انسان اچھا ہے، ہاں؟ انسان خراب ہے تو اس کا انسان کا خراب بولتے، اس اچھا ہے تو اچھا بولتے۔ تو جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کی اچھائی کرامت میں ظاہر کر رہے ہیں۔ ہم کرامت نہیں ظاہر کر رہے ہیں، ان کی اچھائی ہم بتا رہے ہیں، ان کے کرامتوں کے ظاہر بتا رہے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ خالی کرامت ہم بولتے ہیں، لوگ خالی کرامت، کیا کرامت ہم بولتے کہ اللہ کے ولی ہیں۔ ارے بھائی، جب انسان 20 سال 21 سال کا ہوتا ہے، اس کی شادی کی عمر ہوتی ہے، تو لڑکی والے اس کو دیکھنے کے لیے ہیں یا نہیں؟ اچھا ہے تو خاندان کی، اس کے گھر والوں کی، اس محلے میں جانکاری لیتے ہیں کہ وہ انسان کیسا ہے۔ خالی ایک بچی کو ہم گھر میں دے رہے ہیں، شادی کر دو، شادی کر کے اس لڑکی کو ہمارے اس گھر میں دے رہے ہیں تو جانکاری کرتے ہیں کہ وہ بچہ اچھا ہے یا کھانا کھاتا ہے یا شراب پیتا ہے یا جوا کھیلتا ہے یا کیا برے عادتیں ہیں، ہم اس کو جان کر دیتے ہیں لڑکی۔ جب ہماری لڑکی کو دیتے ہیں، اتنی جانکاری دے کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو سامنے حاضر دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کو کتنا عزیز، کتنی محبت عطا کر کے اس کو حاضر کرنا چاہتا ہے۔ بچے ہماری نہیں، وہ بھی اللہ کی ہے، وہ بھی اولاد اللہ دیا سو ہمیں نہیں دیے۔ انسان سوچنا ہے، انسان چھوٹی بات، اب انہیں اچھا ہے تو اس کی بچی کو دے دے، پھر جینا اچھا ہوتا ہے انہیں اچھا کر لے، کھاتا، برا ہے تو نہ کھولے بھی دینے۔ جب اپنی اولیاء کا، اتنے اللہ کے بندوں کا اللہ کے قریب لینے کے لیے اللہ کتنا جانکاری نہیں دیتا، ہاں؟ کتنی جانکاری کیوں نہیں لے سکتا؟ خالی اللہ کے ایک بندے کی اگر کوئی ایک عادت اچھی پسند آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کروڑوں لاکھوں گناہ ہو جائے تو اس گناہ کو معاف کر کے اس عادت کے صدقے میں ولی بنا دے۔ دور کی بات، اچھے اور بری کی خیال ہمارے اندر ہی نہیں ہے۔ تو محترم سامعین کرام، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فاتحہ کے اس عرس کے موقع پر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چھوٹی سی یاد آ رہی ہے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، سیدنا و سفینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پورے اجمیر شریف میں
غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ پورے اجمیر شریف میں دعوت کا اہتمام کرتے، دعوت رکھتے اپنے گھر میں۔ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ دعوت کے لیے اپنے مرید سے کہتے ہیں کہ اجمیر کے جتنے بھی گھر ہو ان تمام گھروں تک میرا یہ اعلان کر دینا کہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں دعوت شام میں رکھی گئی ہے، تمام حضرات اس دعوت میں آنا۔ اب دعوت رکھنے کے بعد جو غریب نواز کے مرید تھے پورے اجمیر شریف میں پورے گھروں میں جا کر دعوت دیتے ہیں کہ غریب نواز آج شام میں دعوت رکھی ہے، اس میں سبھی حاضر ہونا۔ ایسا نہیں کہا کہ ہندو نہیں آنا، مسلمان خالی آنا، ایسا نہیں کہا۔ پورے اجمیر کے گھروں میں جتنے اجمیر میں گھر تھے ان تمام گھروں میں جا کر کہنا کہ غریب نواز دعوت کو بلایا ہے، شام نے سبھی حضرات دعوت میں آنا۔ تو شام ہو گئی، غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں دعوت کا انتظام ہو گیا، دسترخوان بچھایا گیا، دسترخوان پر سبھی حضرات آ گئے، پورے بڑے بڑے راجا مہاراجا جتنے بھی اس وقت کے ولی تھے وہ تمام حاضر ہو گئے، دسترخوان پر بیٹھ گئے، دسترخوان پر کھانا رکھا گیا۔ تمام چیزیں رکھنے کے بعد دعوت شروع ہو گئی۔ شروع ہونے کے بعد غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مرید کو بلاتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں کہ اے مرید، اس میں ایک گاؤں کے اندر ایک چپراسی جو غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اجمیر میں ایک غریب ہے، وہ کچرا جھاڑتا ہے اور پورے اجمیر میں کچرا کا جھاڑنے کا کام اس کا ہے، وہ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ غریب نواز لقب اسی لیے ہی نہیں ملا، اس واقعے سے معلوم ہوتا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ دسترخوان بچھایا گیا، کھانا لگایا، لوگ آ گئے، کھاتے رہے، چلے تھے، جاتے رہے۔ اپنے مرید کو سامنے بلا کر کہا، اے مرید، اس گھر میں، اس دعوت میں ایک انسان مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، وہ انسان کا نام یہ ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ اجمیر میں پورا جھاڑو لگاتا ہے، وہ اس دعوت میں نظر۔ معافی چاہتا ہوں سرکار، میں نے تو دعوت دے دی لیکن حاضر نہیں ہوا۔ تو غریب نواز فرماتے ہیں جاؤ اس پڑوسی، اس چپراسی کے پاس جاؤ، گھر میں جا کر کہو کہ غریب نواز بلا رہے ہیں۔ جب غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید جا کر اس بندے، اس چپراسی کے گھر پر جا کر دستک دیتی ہے، دستک دینے کے بعد وہ گھر کے باہر آتا ہے، کہتا ہے کہ تم غریب نواز کی دعوت میں کیوں نہیں آئے؟ غریب نواز کی دعوت میں کیوں نہیں آئے؟ تو وہ چپراسی کہتا ہے میں کہاں اور غریب نواز کہاں، میں کہاں اور غریب نواز کہاں؟ ان کے گھر میں آ کر میں دعوت میں کیسے حاضر ہو سکتا ہوں؟ میرا تو کام ہے سڑکوں پہ جھاڑنے کا کام ہے، میں اتنا پاک نہیں ہوں کہ غریب نواز کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ کر ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا سکتا، اور میں وہاں پر حاضر نہیں ہو سکتا۔ وہ انسان کہتا ہے کہ میں وہاں پر حاضر نہیں ہو سکتا، میں پاک نہیں۔ اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید وہ سن کر غریب نواز کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ غریب نواز، اس چپراسی نے یہ کہا کہ میں دن بھر کے پورے گاؤں کا کچرا جماتا ہوں، جھاڑتا ہوں، اور گاؤں کی دھول پوری میرے آنکھ پر پڑ جاتی ہے اور میں ناپاک ہو جاتا ہوں، اسی لیے میں آ نہیں سکتا۔ تو غریب نواز فرماتے ہیں جاؤ پھر جا کر کہنا کہ غریب نواز بلا رہے ہیں۔ اسی طرح 3 مرتبہ غریب نواز اپنے مرید کو اس کے گھر پر بھیجتے ہیں۔ بھیجنے کے بعد وہ غریب انسان پانی نہا کر کپڑے پہن کر آتا ہے، غریب نواز کی بارگاہ میں آتا ہے، اور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اس چپراسی جو کچرا جھاڑنے والا انسان کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ جب دعوت کے لیے گھر میں آتے ہیں،
اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، لیکن وہاں پر بڑے بڑے راجا مہاراجا تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے صاحب، بڑے بڑے اولیاء کرام بھی تھے، ان کے ہونے کے باوجود وہ کچرا جھاڑنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر میں بلا جاتے ہیں، اپنے گھر میں بلا کر گھر میں بٹھاتے ہیں اور دسترخوان بچھاتے ہیں، دسترخوان بچھا کر کھانا رکھتے ہیں اور اس غریب سے کہتے ہیں کہ کھاؤ بسم اللہ بول۔ لوگ پریشان، ہم راجا ہیں، ہم ولی ہیں، ہم بڑے بڑے نمازی یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ گاؤں کا چپراسی کام کرنے والا، جھاڑنے والا، گاؤں کا کچرا جھاڑنے والا، اس کا ہاتھ پکڑ کر غریب نواز اپنے گھر میں بٹھا کر کھانا کھلا رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو غریب نواز فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے راجا مہاراجا رہنے کے باوجود بھی اس غریب کو پکڑ کر اس لیے اللہ کے اس غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بلا کر کھانا کھلاتے ہیں۔ یہاں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ راجا ہو کر بھی غریب کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں بٹھا کر کھلاتا ہے۔ یہ اولیاء کی عقیدت، محبت، یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ طریقہ، یہ اخلاق غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ راجا مہاراجا رہنے کے باوجود بھی گاؤں کا کچرا جھاڑنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر میں بٹھاتے ہیں اور کھانا اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں، پورا کھانا، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا کہ جتنا وہ انسان کھاتا تھا اتنا کھانا اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ یہ اخلاق اولیاء کرام کے۔ ہمارے اندر کچھ ہے ایسے اخلاق؟ ہمارے اندر ہے کیا بھائی؟ نہیں۔ بعض گھر میں، ہمارے گھر میں بریانی پکی، بعض گھر میں دال کھانا نہیں، چٹنی کھانا کھا رہے تو پوچھتے نہیں، کہاں انہیں یہاں کو پوچھتا کہ بریانی دینا پڑنا۔ اتنے کنجوس، اتنے مایوس ہم انسان ہو چکے، اتنی ہماری بد اخلاقی ہو گئی ہے کہ ایک بازو والا کیا کھا رہا، کیا نہیں کھا رہا، کیا اچھا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہے، انہیں بیمار ہے کیا، انہیں اچھا ہے کیا، اس کو پوچھتے تک نہیں ہے۔ یہ آج ہمارا ماحول ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اولیاء کا مشن یہی تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرنا، اللہ کے ولیوں کو یہی مشن تھا کہ بندوں کو اللہ کے قریب لے جانا ہے، اللہ کی محبت ان کے دل میں پیدا کرنا۔ تو محترم سامعین کرام، اپنے اندر اللہ کے ولیوں کی محبت جمع رکھیں، ان سے محبت رکھیں اور ان کا وسیلہ لے کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ بے شک اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ بغیر وسیلے کی دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ تو محترم سامعین کرام، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن یہی تھا، جب بھی حضرت غریب نواز اپنے گھر میں بیٹھتے، جب بھی ان کے پیر کی یاد آ جاتی، حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ، ہمارے بھی پیر ہیں، ہم بھی کسی کے مرید ہیں، ہم اپنے پیر کو کیسا یاد کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے سب ہمارے پیر اچھے ہوئے ویسا، پانی پیتے سب یاد کرتے ہمارے پیر ایسے ہوئے ویسے ہوئے۔ لیکن غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق پر قربان جائے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اپنے پیر و مرشد کا نام لیتے، اگر نیند میں ان کا نام لینے کا یا تو اس کو یاد آ جاتی، اپنے پیر کی یاد آ جاتی، تو کھڑے ہو کر ادب سے یاد کرتے کہ حضرت عثمان ہارونی میرے پیر۔ ادب کے ساتھ سر جھکا کر اپنے پیر کو یاد کرتے تھے۔ اتنی ادب کہ حضرت عثمان ہارونی وہاں پر حاضر نہیں ہے، وہ کوئی دوسرے گاؤں میں ہے، غریب نواز اجمیر کے تختی پر ہے، وہاں ٹھہر کر اگر نیند میں بھی اپنے پیر کا خیال آ جاتا ہے تو کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ اپنے پیر کو یاد کرتے۔ یہ اخلاق ہمارے غریب نواز رضی اللہ عنہ۔ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ ہم کہیں پر جا رہے ہیں تو پیر کو یاد کر رہے ہیں، اب ان کے تاثیرات ہمارے اندر کیسے آتے ہیں؟ نہیں آتے۔ جب تک اپنے پیر کا ادب نہیں کرتا، جب تک اس کا نام ادب کے ساتھ نہیں لیتا، تو اس کے اخلاق ہمارے اندر نہیں آتے۔ یہ بالکل
خاص بات ہے، غریب نواز اس بات کو واضح کر رہے ہیں۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم تمام کے دلوں میں حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں تمام اولیاء کرام کی محبت ہمارے دل میں سمائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے تمام مسلمانوں کو ایک فرمائے اور نیک فرمائے اور نیک توفیق عطا فرمائے اور مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد میں آنے کے بعد نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی اور پرہیزگاری کی فرمائے، غریب نواز کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در فیض حق بند نہ تھا اب تک، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ۔ در فیض حق، اللہ کا فیض جو ہے اب بھی باقی ہے۔ در فیض حق بند نہیں کبھی، در فیض حق بند نہ تھا تب کچھ، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ۔ یہ اللہ والے ہیں دیتے ہی سب کچھ، یہ اللہ والے ہیں دیتے ہی سب کچھ، مگر ان سے لینے کا ڈھنگ ہونا ہے سب کچھ۔ معزز سامعین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کائنات کے تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے پیارے نبی سرکار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ آج کی محفل جو ہے خواجہ خواجگاں اہل چشتیاں خواجہ غریب النواز معین الدین سنجری اجمیری غریب النواز رحمت اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر یہ فاتحہ کا انعقاد منعقد کیا گیا ہے۔ تو یہ ذکر اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنے کی یہ محفل ہے۔ دیکھیے حدیث قدسی میں آتا ہے جہاں پر اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کو برسا دیتا ہے۔ جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کو وہاں برسا دیتا ہے۔ تو دیکھیے غریب النواز ایسے ہی غریب نواز نہیں بنے، جو دنیا کے واسطے جیتا ہے، جو شخص جو ہے دنیا کے واسطے جیتا ہے، دنیا کی محبت میں جیتا ہے، دنیا اسے دنیا سے جی لگانے والا، دنیا کی محبت میں رہنے والے کو دنیا جو ہے لگا لیتی ہے، دنیا سے
جی لگانے والے کو دنیا چھوڑ دیتی ہے، دنیا نہیں اللہ سے محبت کرنے والے کو دنیا نہیں چھوڑتی۔ تو دیکھیے اللہ کے کئی ہزار مخلوق ہے، 18,000 مخلوق۔ انسان بھی ایک مخلوق ہے، اس میں انسان بھی ہے، حیوان بھی ہے، فرشتہ بھی ہے، جن بھی ہے، چمٹی بھی ہے، مکوڑی بھی ہے۔ ایسا لگاتے چلو، گنتی کرتے چلو، 18,000 کم و بیش مخلوق اللہ کی ہے۔ فرشتے بھی لوگ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو لہذا یہ اللہ کی مخلوق جو ہے، ہر چیز بھی جو ہے، ہر انسان بھی جو ہے، ہر مخلوق جو ہے، یہ کہتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے بندے بولتی۔ اگرچہ کسی حافظ صاحب سے پوچھو تو اللہ کے بندے بولتے ہیں، کسی حافظ صاحب سے بولو تو اللہ کے بندے بولتے ہیں۔ کس کا بندہ ہے تو وہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ۔ جاندار جو